صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں والدین کے حقوق کو نازل فرمایا ہے۔ بے شک بے شک احسان ہی ماننے تک نہیں، اللہ رب العزت نے اف ولا تنہرہما بھی فرمایا ہے۔ واہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم اپنے والدین کو اف بھی نہ کرو۔ بے شک جیسے نبیوں کی دعا امتیوں کے لیے ہوتی ہے، ویسے ہی والدین کی دعا اور بد دعا اولادوں کے لیے ہوا کرتی ہے۔ بے شک بے شک اف کیا چیز ہے؟ لوگ تو انہیں طنز بھی کستے ہیں، ان کی کمیاں بھی بچے پڑھ کر کے اور نکالتے ہیں۔ انہیں بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پاگل اور دیوانہ سمجھتے ہیں۔ آج کا ماحول یہ ہمارے گھروں کا بن چکا ہے کہ ماں باپ ضعیف ہو جائیں تو صرف دروازے کی رکھوالی کے لیے ہوا کرتے ہیں، ماں باپ ضعیف ہو جائیں تو آپ کے بچوں کی صرف پرورش کرنے کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ ہے، اور ہم اپنے بچوں پر ہزاروں میں کھلاتے ہیں اور ان کے آرام و آشائش کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اور وہ بھی خوشیوں سے۔ مگر والدین اس ٹھنڈک میں، پرانی جھوپڑی میں، ٹوٹی ہوئی جھوپڑی میں جس میں سرد ہوائیں آتی ہیں، وہ ٹھٹھر ٹھٹھر کر کے اپنا وقت گزارتے ہیں۔ بچوں کا اور بہوؤں کا یہ حال ہوتا ہے کہ 9 10 بجے تک کے سوتے ہیں، جس میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ گرچہ کہ ہم اگر دیکھیں، یہ سب کی بات میں بتا رہا ہوں، ہر کوئی اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر کے دیکھے اور غور کرے کہ میں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کا کیا خیال کیا ہے۔ قرآن تو اف کی بات کر رہا ہے، ہم تو تم کی بات کر رہے ہیں۔ قرآن تو احسان کے لیے کہہ رہا ہے، ان کے احسان کو مانو۔ بے شک بے شک ہم تو ان پر طنز کستے ہیں کہ پاپا خاموش رہو، آپ کا دماغ نہیں صحیح ہے۔ بیٹا جب پڑھ لیا کرتا ہے تو اپنے کو بہت دانش مند سمجھتا ہے، اور ماں باپ کو کمتر سمجھنے لگتا ہے، اور کہتے ہیں تو بڈھے ہو گئے، ان کا دماغ بچوں جیسا ہو گیا ہے۔ ایک شخص میرے پاس حاضر ہوا احمد آباد میں، وہ رونے لگا مجھے پکڑ کر کے، تو میں نے کہا بھائی وجہ تو بتاؤ کیا بات ہے۔
تو اس نے کہا کہ حضرت پیر صاحب میں نے اپنے بچے کو اچھے ماحول میں بٹھایا تھا، VIP ماحول میں، اور یہ پڑھ لکھ کر کے یہ تیار ہوا، میں بالکل پھٹا پرانا کپڑا ایسے ہی میلا کچیلا پہن کر کے اپنا گزارا کرتا، اور اس کو اعلیٰ قسم کے کپڑے میں دلواتا اور اعلیٰ قسم کا موبائل دلوا کے رکھا ہوں، اور اب اس کا حال یہ ہے کہ یہ مجھے پسند ہی نہیں کرتا ہے۔ میں نے کہا اور کیا ہوا؟ کہا حضرت غضب کی بات تو یہ ہو گئی کہ میں خون اور پسینہ ایک کیا، مزدوری کر کر کے اس کو پڑھایا، VIP کلچر جسے لوگ کہتے ہیں اس میں میں نے اسے بٹھایا، سیاسی لوگوں کے ساتھ اس کے تعلق کرائے، اچھے خاصے مہکتے ہوئے خوشبوؤں میں اسے میں نے بسایا، اور آج جب میں اپنے کام سے مزدوری کر کے آیا تو اس گرمی کے موسم میں میرے بدن سے پسینے ٹپک رہے تھے، کپڑا میلا کچیلا تھا، اور میں دروازے پر گزر رہا تھا، یہ کھڑا تھا، دروازہ میں نے کھولا، اندر داخل ہوا، اور اس نے کیا کہا؟ ہٹ بےہودہ کہیں کے، تجھ سے تو مجھے شرم آتی ہے، تیرے قریب جب جاتا ہوں تو بدبو آتے، ہٹ جا یہاں سے۔ حضرت اس پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ تو میں نے سر کو نیچے کیا 4 سیکنڈ کے لیے، میں نے کہا یہ جادو تو آپ نے کیا ہے، یہ جادو تو آپ نے کیا ہے۔ کئی لوگ بیٹھے تھے وہاں، تو وہ رونے لگا، کہا حضرت کوئی باپ بھی اپنے بیٹے پہ جادو کرتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، جادو سے بڑا ایک جادو اور ہوتا ہے، وہ فوراً اثر کرتا ہے، وہ نفس ہے۔ آپ نے اس کے نفس کی خواہشیں پوری کر دی، آپ نے غربت کو پسند نہ کیا۔ میں کہا کرتا ہوں جب 100 مکار مرتے ہیں تو ایک سیاسی پیدا ہوتا ہے۔ وہ سنیما خوروں میں، جوا خوروں میں، شراب کے نشے میں دھت رہنے والوں میں، ایسے پیسے والوں میں تم نے اس کو بھیجا، اور آپ نے اس کو اپنی غربت کا یاد نہ دلایا، بلکہ اس کو ایسی جگہ پر بٹھایا جہاں پر گالی بھی عام ہو، شراب بھی عام ہو، جوا خوری بھی عام ہو، زنا خوری بھی عام ہو، صرف کپڑے سفید نظر آتے ہیں، دل تو مکمل سیاہ اور کالا نظر آتا ہے۔ میں نے انہیں ایک شعر پڑھ کے سنایا، اب تو نہ روک اے غنی کی عادتیں سب بگڑ گئی، اب تو نہ روک اے غنی کی عادت، جب میں کھانا کھاؤں گا تو جو بوٹیاں پڑی ہوں گی تو میرے دل میں بات پیدا ہوتی ہے، جس بوٹی کو میں لینے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے میرے ماں کا دل وہی چاہ رہا ہو اور میں لے لوں تو ماں کے شان کے خلاف ہو جائے گا، یہ عادت کے خلاف ہو جائے گا، اس وجہ سے میں یہ نہیں تیرے ساتھ کھانا کھاتا ہوں میری ماں۔ لیکن ائمہ کرام نے اس کی تعریف کی ہے تو یوں کی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے ہتھیلی پر گرد لگ جائے، گرد جانتے ہیں نا، دھول غبار، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پھونک مارتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہاتھ پر گرد لگ جائے، جب اس کی تعریف پوچھی گئی تو ہاتھ پہ گرد لگ جائیں اور آپ پھونک مارو، اور اس پھونک سے جو محسوس ہوا آپ کے ہاتھ پر نا، وہی اف ہے، آپ یہ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ یہ بھی نہیں کر سکتے ہو، انہیں طنز کرنا تو بڑی بات ہے، انہیں تنگ کرنا تو بڑی بات ہے، انہیں گالیاں دینا تو بہت بڑی بات ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا تو بڑی بات ہے، یہاں تک کہ دروازے پر گھر کا رکھوالا بنا کر کے بٹھا دینا یہ بھی بہت گندی بات ہے۔ اف نہیں کر سکتے، اف ولا تنہرہما، قرآن میں یہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ دھیان رکھا جائے
کہ ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جا سکتا ہے. استغفر اللہ تعالی ربی. ایک بزرگ تھے جو تقریباً 24 سال سے حج بیت اللہ جایا کرتے تھے. 24 سال سے مستقل. بڑے مشہور تھے. غالباً ان کا نام سلیمان بصری تھا. محمد بن سلیمان بصری. تو امام احمد بن حنبل کا زمانہ تھا. وہ بھی حج کے لیے گئے تھے. حج سے فارغ ہونے کے بعد رب کی بارگاہ میں انہوں نے معروضہ پیش کیا. عرض کیا مولا ان سال کس کا حج قبول ہو گیا ہے؟ اللہ تو نے کس کا حج قبول کر لیا؟ یہ ائمہ مجتہدین میں سے ہیں. حنبلی مسلح ہمارا ہے, حنفی بھی ہے, شافعی بھی ہے, حنبلی بھی ہے. ہمارے 4 مسلح. امام احمد بن حنبل کا ہے زمانہ. اور اس وقت بغداد میں حکومت جو تھی وہ ہارون رشید کی تھی. تو غیب سے آواز آئی, اے میرے بندے, یہ محمد بن سلیمان جو ہیں بصری, ان کے علاوہ سب کا حج قبول ہو گیا, ان کا حج نہیں قبول ہوا ہے, اور سب کا حج قبول ہو گیا ہے. تو اب یہ چونک گئے, اٹھے, اور اٹھنے کے بعد وہ پہنچے مکۃ المکرمہ میں. جگہ جگہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہر ملک کا جھنڈا لے کر کے لوگ 100 200 50 جتنے بھی رہتے تھے نا, اپنا جھنڈا لیے اور ایک طرف بیٹھے رہا کرتے تھے. تو امام احمد بن حنبل کبھی اس گروپ کے پاس جاتے, کبھی اس گروپ کے پاس جاتے, کبھی اس جماعت کے پاس جاتے, اور فرماتے آپ جانتے ہو سلیمان کو, آپ جانتے ہو سلیمان کو. ہر کوئی کہتا ہاں سلیمان تو بہت متقی ہیں, یہ اللہ کے ولی ہیں, یہ نیک بندے ہیں, یہ تو رات و دن, ارے یہ تو صاحب الدہر بھی ہیں, یہ تو قیام اللیل بھی ہیں, زمانہ ان کے نام سے واقف ہے, دنیا جانتی ہے ان کو. تو کہا یہ بتاؤ یہ ہوگے کہاں پر؟ تو لوگوں نے کہا وہ ہوگی کیا, وہ تو 24 گھنٹہ صرف عبادت الہی میں مشغول رہتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ کرتے ہی نہیں. کہا اچھا. تو گئے تو ایک گوشے میں اندھیرے میں وہ عبادت کر رہے تھے. تو یہ پہنچے, کہے سلیمان السلام علیکم. تو کہا وعلیکم السلام, احمد بن حنبل ہو آپ؟ اچھا میرے پاس آئے ہو نا, میرا حج قبول نہیں ہوا ہے نا, یہی نا پیغام لے کے آئے. اور قسم دے پڑ گئے, ارے یہ شخص تو صاحب بصیرت ہے, یہ تو اللہ کا ولی معلوم ہوتا ہے, یہ تو متقین میں سے ہے, یہ تو عابدین میں سے ہے, یہ تو ربانیین میں سے ہے, یہ صاحب بصیرت ہے, یہ دل کا روشن ضمیر ہے. تو وہ بیٹھ گئے. آپ فرماتے میں بیٹھ گیا. سبحان اللہ. اور میں نے کہا جناب بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہو, آخر میں ماجرا کیا ہے, واقعہ کیا ہے, معاملہ کیا ہے؟ تو سلیمان بصری جو ہے خاموش ہے. جب سلیمان بصری خاموش رہے تو احمد بن حنبل نے جھجھوڑا ان کو, کہا بتاؤ. تو وہ لگے رونے, ساون بھادوں کی طرح برسنے لگے, بلک بلک کے روئے اور سجدے میں جائیں سلیمان. پھر اٹھے, پھر سجدے میں جائیں, کہا ہائے میں مارا گیا. اے احمد بن حنبل 24 سال ہو گئے ہیں, مجھے صرف اور صرف میں جو ہے راتوں دن صرف عبادت کرتا ہوں, فاقہ کشی بھی کرتا ہوں, روزے پہ روزہ بھی رکھتا ہوں. کہا اتنے نیک ہونے کے بعد اللہ کے نیک بندے, صاحب بصیرت, صاحب فراست, صاحب دین, صاحب نظر ہونے کے بعد, اور تیرا حج کبھی نہیں قبول ہوتا 24 سالوں سے. کہا جب پوچھ رہے ہو تو میں بتا ہی دیتا. سبحان اللہ. او سلیمان
بتا دو مجھے. سلیمان کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کے دریافت پر میں بتا دیتا ہوں. اور روتے روتے بلکتے بلکتے کہتے ہیں اللہ نے مجھے بڑی جاہ و حشمت عطا فرمائی تھی, اللہ نے مجھے بڑی دنیاوی دولت بھی عطا فرمائی تھی. اس دولت کے نشے میں چور ہو کر کے اور میں نے کیا کیا, شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا اور شراب کے نشے میں دھت رہ کر کے اور میں نے ایک تماچا اپنی ماں پر مارا اور اس تماچے سے میری ماں کی موت ہو گئی اور میں شراب کے نشے میں دھت تھا, یہاں تک کہ مجھے پتا بھی نہ تھا اور میری ماں کو دفنا کفنا دیا گیا. جب مجھے ہوش آیا تو میں نے کہا مجھے بتایا کیوں نہیں گیا تھا. تو اس سلیمان یہ کہتے ہیں لوگوں نے مجھے یہ بتایا تیری ماں یہ کہہ کے گئی تھی میرا چہرہ بھی میرے بیٹے کو مت دکھانا اور مجھے دفن کر دینا. اب جب سے مجھے ہوش آئے گا کہ اے فرشتوں اٹھاؤ سلیمان کو جہنم کے سلاخوں میں ڈال دو. جب میں دیکھوں گا, سرکار فرماتے ہیں جب میں دیکھوں گا سلیمان جا رہا ہے جہنم میں تو اس کے ماں کو بلاؤں گا اور کہہ دوں گا اے اسلام کی شہزادی میری بیٹی سن, تیرا شہزادہ قیام اللیل بھی ہے, صاحب الدہر بھی ہے, تیرا ہی نونہال ہے, دیکھ کیسے جہنم میں یہ چل رہا ہے. تو اس وقت ہی ماں کی ممتا تڑپ اٹھے گی اور وہ ماں کہے گی میرے مالک میں نے معاف کر دیا, تو بھی سلیمان کو معاف کر دے. سبحان اللہ. بس اتنا اس کی صدا ہوگی کہ اللہ تبارک تعالیٰ فوراً جنت کے فرشتوں کو بلائے گا, اسے نکالو اور جنت الفردوس میں داخل کر دو. سبحان اللہ. پیارے ماں کی ممتا کا یہ عالم, پوری زندگی ستایا جائے, جس کی تھپڑوں سے موت ہو جائے, پھر بھی قیامت کے دن میدان محشر کے میدان میں حالت یہ ہوگی کہ مائیں اپنے لالوں کو اٹھا لے گی اور اپنے دکھوں کو برداشت کر لے گی مگر اپنے نونہال کو جہنم میں نہیں جانے دے گی. یا یہیں تک کہ بس نہیں, جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدالت لگا ہوا, ایک شخص پہنچتا ہے اور وہ کہتا ہے حضور ایک مسئلہ ہے. آپ نے فرمایا بولو. کہا سرکار فیصلہ فرما دیجئے. جب میں ننھا تھا, چھوٹا تھا تو بستر پہ پیشاب کرتا تھا, ماں کے اوپر پیشاب کرتا تھا, ماں کے اوپر پاخانہ کرتا تھا, میری ماں اسے دھلتی تھی, اسے صاف کرتی تھی, میرے ناز و نخرے اٹھایا کرتی تھی. آج میری ماں ضعیفہ ہے, اتنی زیادہ بیمار ہے کہ اسے پیشاب و پاخانہ اٹھا کے کروانا پڑتا ہے. سرکار میں اپنے ماں کو اپنے گود میں لے کر کے پیشاب کرانے لے جاتا ہوں, یہاں تک کہ میری ماں میرے اوپر پیشاب کر دیتی ہے اور میں دھلتا ہوں, صاف کرتا ہوں. تو اب معاملہ برابر ہو گیا. بچپن میں میرا اس نے کیا, بڑھاپے میں نے اس کا کیا. اب میں اپنے ماں سے الگ ہو جاؤں, اب تو معاملہ برابر ہو گیا نا. بچپن میں اس نے کیا تھا اور بڑھاپے میں نے کیا. اس نے میرے پیشاب دھلے اور میں اس کے پیشاب کو دھل رہا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ جلال آ گیا. اس نے کہا سرکار کچھ فیصلہ فرمائے. کہا طبیعت تو یہ کہتی ہے نیام سے تلوار نکالوں اور تیرے گردن کو جسم سے جدا کر دوں. کہا سرکار ہوا کیا؟ کہا ابھی حق نہیں ادا ہوا. کہا کیوں؟ ایک زمانے سے ماں کی خدمتیں کرتا چلا آ رہا ہوں, پیشاب اور پاخانے میں پڑا رہتا ہوں اور صفائی کرتا ہوں. کہا سن ابھی حق نہیں ادا ہوا, تو برابری کی بات کرتا ہے, دونوں میں بہت فرق ہے. کہا وہ فرق کیا؟ کہا سن دونوں کے سوچ میں فرق ہے. جب تو بستروں پر پیشاب کرتا تھا, پاخانے کرتا تھا, تو ماں اس کو دھلتی بھی تھی اور تیری بیماری کو بھی دیکھتی تھی اور کہتی تھی مالک میں چلی جاؤں, میں پریشان ہو جاؤں, میرا لال سدا باغو بہار ہو جائے. اور تیری یہ سوچ ہے کہ یہ ماں کب مر جائے مجھے فرصت مل جائے. دونوں کی سوچوں میں فرق ہے.
لہذا جا، اگر پوری زندگی تم ماں کی خدمت کرتا رہا تو صرف ایک دن اس نے جو خدمت کی ہے اس سوچ سے، وہ ایک دن کا حق بھی تیرا نہیں ادا ہو سکتا۔ پیارے، ماؤں کے، والدین کے حقوق فرض ہیں، یہاں تک کہ اگر بیوی کی کوئی خطا نہ ہو اور والدین عاجز ہو کر بول دیں کہ اسے طلاق دے دو، تو آپ اگر طلاق دے دیں گے اپنے بیوی کو تو رب کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں۔ آپ یہیں تک کہ کہتے ہو ویسے کرنی کے پاس چلے جاؤ، صرف اور صرف والدین کی بنیاد پر، اپنی نابینا ضعیفہ ماں کی بنیاد پر یہ صحابی نہ ہو سکے، یہ صحابی نہ ہو سکے۔ واقعہ نہیں بیان کر رہا ہے، میں یہ بتا رہا ہوں وہ صحابی نہ ہو سکے۔ نبی رحمت باحیات، مالک جنت باحیات مدینے کے گلیوں میں یہ پھرنے کی بار بار تمنا کرتے، ماں سے اجازت لیتے، ایک بار گئے بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم در دولت پر تشریف نہ تھے، مگر ان کمینوں کی بات آ گئی بیچ میں بتا دے رہا ہوں۔ اس وقت نبی رحمت جب گھر سے نکلے تھے تو بتا کے گئے تھے، عائشہ میرا ایک دیوانہ آئے گا، اس کا نام اویس ہوگا، اس کے پشت پر برس کا داغ ہوگا، اسے احترام سے بٹھا دینا۔ جب سرکار تشریف لے گئے، حضرت عائشہ گھر در دولت پر تشریف فرما ہے، حضرت اویس نے آ کر کے دستک دیا تو عائشہ اندر سے کہتی کیا تم جو ہے قرن سے آئے ہو کیا؟ سبحان اللہ، تمہارا نام اویس ہے کیا؟ تمہارے جسم پر برس کے داغ ہیں کیا؟ سبحان اللہ، تم نبی کے دیوانے ہو نا؟ بیٹھو مسجد نبی شریف میں، سرکار ابھی تشریف لائیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں وہ ایسے کرنی، اے امہات المؤمنین، اے عائشہ صدیقہ، آپ نے یہ سب کیسے بیان کر دیا؟ کہا وہ نبی رحمت بتا کے گئے ہیں، وہ شافعی روز محشر بنا کے بتا کے گئے ہیں، وہ عالم الغیب بتا کے گئے ہیں۔ میرا دیوانہ کرن کا ہوگا اور بغیر چپلوں کے آ رہا ہوگا، وہ مستانہ وار پھر رہا ہوگا، وہ دیوانہ وار بھاگتا آ رہا ہوگا، اس کے پیر میں چھالے پڑ جائیں گے اور وہ آنسوؤں کی طرح بہتے ہوں گے۔ تو شاعر نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، جب وہ اسے کرنی بھاگتے چلے جا رہے ہیں، ان کے پیر کی آبلوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، پیر میں چھالے پڑ جاتے ہیں، آبلے پڑ جاتے ہیں، وہ بہتے ہیں۔ تو شاعر یوں کہتا ہے، رستے بھر رو رو کے مجھ سے پوچھا پاؤں کے چھالوں نے، رستے بھر رو رو کے مجھ سے پوچھا پاؤں کے چھالوں نے، اور بستی کتنی دور بسائی دل میں بسنے والوں نے۔ یہ دیوانہ کرم میں تڑپ رہا ہے، یہ دیوانہ کرم میں رو رہا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں، عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا یہ دیوانہ ہے، آپ کا مستانہ ہے، آپ کا پروانہ فرزانہ ہے، تو یہ کیوں نہیں آپ سے ملاقات کرتا؟ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میں آپ پر قربان جاؤں آقا، میرے ماں باپ قربان جائیں آقا۔ نبی رحمت عالم الغیب، غیب کی بتانے والے نبی نے فرمایا، اے عائشہ اس کی ماں ہے، نابینا ہے، ضعیفہ ہے، جس کی وجہ سے وہ میرے بارگاہ میں حاضری نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عائشہ یہی بہتر ہے کہ ماں کی فرما برداری کرے، چونکہ ماں نے 4 پہر کی چھٹی دی تھی، کتنا؟ 4 پہر۔ فجر کے وقت تک میں لیے گلاس کھڑا تھا۔ سبحان اللہ، فجر کے وقت میری ماں نے پھر آواز دی، اویس، کہا ماں میں حاضر ہوں۔ کہا بیٹا ابھی آواز دی فوراً آ گیا؟ کہا نہیں ماں، عشاء کے بعد تجھے جب نیند آئی تھی، نیند سے تو بیدار ہو کر کے آواز لگائی تھی، بیٹا اویس آجا، حلق سوکھ رہا، پانی لا۔ میں لے کر حاضر ہو گیا۔ ماں نے کہا بیٹا تو نے مجھے جگایا کیوں نہیں، بتایا کیوں نہیں؟ کہا ماں تجھے نیند آ گئی تھی، اگر میں جگہ دیتا تو تیری نیند میں خلط پڑتی، کل میدان محشر میں مجھ سے خدا پوچھتا، اے اویس تیری ماں کو نیند آ گئی، تو نے گستاخی سے جگا دیا۔
تو میں کیا جواب دیتا؟ ماں میں کھڑا رہا، اتنے میں ماں نے گلاس کو تو نہ چھوا اور اچک کر کے بستر سے اٹھی اور سینے سے لگا کر کے آسمان کے طرف میرا منہ اپنا منہ کر کے کیا کہہ رہی ہے؟ اے میرے مالک میرے اس کو سید التابعین بنا دے، تابعین کا سردار بنا دے۔ ماں کے دعاؤں میں وہ اثر ہے پیارے۔ وہ خوش نصیب ہے جو بوڑھے ماں باپ کو پا جائے، ان کی خدمت کر لے، ان کو اپنے کندھوں پر بٹھا لے، اپنے دلوں میں بسا لے۔ اور سنیے، ایسا نہیں کہ ان کا پیشاب و پاخانہ آپ دھلو، یہ خدمت نہیں ہے، یہ خدمت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ بولو براز کو کھا جاؤ، ایسا نہیں۔ دل کی جو کیفیت ہے، آپ بھی پاخانہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ تب تو پھٹافٹ دھل لے تو پتہ نہیں چلتا ہے، کہتے طہارت کر رہا ہوں، بڑی خوشی سے ہے نا۔ اور جب ماں باپ کا دھلنا پڑتا ہے تو کہتے بہت پریشانی ہے، وہ ڈوکرا کد جاسی، یہ کب ڈوکرا جائے گا، کب یہ ڈوکری جائے گی، بچوں کو سکھ ملے گا، ہم سکون سے رہیں گے۔ اجی بوڑھے ماں باپ کے نہ رہنے سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ اپنے جوانی پہ غرور مت کرو، اپنے بچوں کے اچھے کپڑوں پر گھمنڈ مت کرو، 4 پیسے کما کر کے VIP بننے کی کوشش مت کرو۔ اسی مٹی میں جانا ہے جس میں بادشاہ بھی جائے گا، وزیر بھی جائے گا، امیر کبیر بھی جائے گا، اور ہم غریب بھی جائیں گے۔ لہذا اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ اگر کچھ چاہتے ہو کامیابی تو اپنے بوڑھے ماں باپ کی فرما برداری کر لو، اور اپنے دلوں کو پاک صاف و شفاف رکھو، کسی پہ طنز مت کیا کرو، اللہ سنتا ہے۔ ارے اس نے ایک ایسے فرشتوں کا انتخاب کیا، کرامن اور کاتبین، دیکھنا یہ سوچے گا تو بھی لکھ لینا، یہ دیکھے گا وہ بھی لکھ لینا، یہ قدم چلائے گا وہ بھی لکھ لینا، نظریں اٹھائے گا وہ بھی لکھ لینا، انگلیاں یوں کرے گا تو بھی لکھ لینا۔ جب یہ کہے گا مالک میں نے یہ خطا کی نہیں، دے دوں گا بائیں ہاتھ میں، بول، یہ انگلیاں بول رہی ہیں، یہ دیدیں بول رہی ہیں، یہ زبانیں گواہی دے رہی ہیں، یہ ٹانگیں گواہی دے رہی ہیں، وہ زمین گواہی دے رہی ہے، جس پہ اکڑ کے چلے تھے سب کچھ وہاں کتاب کھل جائے گی۔ آج کہتے ہیں نا جیسا سب کا ہوگا ویسا میرا بھی ہو جائے گا، یا دیکھ لوں گا، اللہ نے ایڈوانس میں بتا دیا ہے۔ تو کہتا تھا نا کہ میں دیکھ لوں گا، آپ دیکھ۔ دنیا میں تو بڑی باتیں کرتے ہیں نا، اور میری ماں ہے، میرا بیٹا ہے، اس سے کہتے تو بھی آج بھی قبر میں سو جا، ہم لوگ دفن کرنے آئے، بڑی محبت ہے، ذرا سو کے بتا۔ نہیں سونے کو تیار ہوگا، بڑا خوف لگتا ہے، لیکن بچ نہیں پاؤ گے، کوئی چارہ نہیں ہے بچنے کا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رائی کے برابر جو تیری نیکی ہے وہ بھی ناپ لی جائے گی، تیری جو بری باتیں ہیں وہ بھی ناپ لی جائیں گی، تیرے دل کے حرکات و سکنات ناپ لیے جائیں گے، کچھ نہ چھوڑا جائے گا۔ سدا تجھے آزاد اونٹ کی طرح نہیں چھوڑا جائے گا۔ آج یہ پناہ، آج مدد ان سے مانگ، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ابھی یہ زندگی کھیتی کی زندگی ہے، آپ یہ مت سمجھو آم بو کر املی کاٹ لیں گے، نہیں، گیہوں بو کر انجیر نکالیں گے، نہیں، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ یہ کافروں کا عقیدہ ہے۔ دوبارہ ہم گو ماتا کی شکل میں پیدا ہوں گے، کتے کی زندگی میں پیدا ہوں گے، یہ پیدا ہوگا، نہیں صاحب، مرنے کے بعد آپ کو زندہ کیا جائے گا، اور جو کچھ آج کرنیاں ہماری ہیں وہ سب کچھ سامنے رکھ کر کے سوال و جواب ہوگا۔ نوجوانوں آپ بھی ہوش میں آ جاؤ، اپنے روبرو خدا کھڑا کر لے گا اور پوچھے گا، بول تو نے فلانے والا کھانے پر کیا کیا تھا؟ اللہ 1000 آپ سے گناہیں ہو جائیں، اللہ تو فرماتا ہے ما غرک بربک یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ آجا بھٹکا ہوا، توبہ کرو نا، دیکھو نا مشرحافی کو، دیکھو نا بایزید بستامی کو، یہ بزرگان دین بہت خطائیں کیے ہیں، لیکن جب توبہ کیے ہیں نا، وہ دیکھو
وہ توبہ ہی تو کیے تھے سلیمان، لیکن مسئلہ یہ ہے جب تک ماں نہیں معاف کرے گی جنت نہیں پاؤ گے۔ لہذا نبی رحمت نے وہ فیصلہ فرما دیا، ماؤں کی ممتا ایسی ہوتی ہے کہ لاکھ تلواریں اسے چلا دو، ان کو پھانسیوں پر چڑھا دو، مگر لال کو پھانسی پہ چڑھنا قبول نہیں ہے۔ مجھے چڑھا دے، میرے لال کو بچا دے، یہ تمنا ماں کی ہوتی ہے۔ اور برائیوں کو پھیلانا، بےہودگی باتیں کرنا، یہ اولادوں کی ہوتی ہے۔ لہذا پیارے، اللہ سے ڈرو اور اس کے حکم کی فرما برداری کرو، اپنے والدین کی فرما برداری کرو، ان کو جب وہ غصہ ہوں ان کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرو، جواب مت دو، خاموش رہو، ان کی خدمت کرو، یہاں تک کہ وہ دنیا سے جب چلے جائیں تو ہی ان کی ملکیت ہے۔ اللہ کا کلام پڑھ کر کے ان کے لیے دعائے مغفرت کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الی اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔